میں سبحان اللہ کچھ بھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کبھی بیشی معاف کرنا. میں جب کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی کہ میں کچھ بھی نہیں. پھر میں نے بسم اللہ پڑھی تو واقعی انسان کچھ بھی نہیں ہے. چیک کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تم پتہ ہے کہ تم ایک مادے سے گندے مادے سے پیدا ہوئے، آج اکڑ رہے ہو میرے سامنے، قرآن پڑھ رہا ہو. تو لیکن کیا ہے کہ جو اپنی پیدائش کو، جو اللہ کی رحمتوں کو، جو اللہ کی قدرتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی شان. تو میں اپنے دیسی کلچر کی، ہمارے کلچر کی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جو ہمارے کلچر ہیں جہاں دیسی زبان بولی جاتی ہے، عرب کلچر ہے جہاں شان آن کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی زبان جاننے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کمیاں پوری کرے. تو وہ ہمارے ٹیچر تھے، پروفیسر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، شاہ رب انصاری. ان کا دیوان تھا بال ہڈاں دی اگ، بال ہڈاں دی اگ. اور وہ پھر ہمارے ساتھ ان کی محبتیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ بہت زیادہ. پھر جب ہم فرسٹ ایئر میں گئے تو فرسٹ ایئر میں شعر کا جواب شعر سے دیا جاتا تھا. 10th تک شعر کا جواب ترجمے کے ساتھ دیا جاتا تھا، ترجمہ اور تشریح. لیکن جب فرسٹ ایئر میں گئے تو شعر کا جواب اسی پلے کے شعر کے ساتھ دیا جاتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کو اس شعر کی سمجھ آ گئی تو اس پر مارکس ملتے تھے. تو وہ ایک دن بتانے لگے کہ پاکستان کا جو کلچر ہے، پاکستان کا جو کلچر ہے پاک کلچر ہے، بہت ہی خوبصورت کلچر ہے. تو انہوں نے ایک شعر پڑھا. شعر پڑھنے سے پہلے بتایا کہ پاکستان کی عورت جب کبھی اگر کسی کے ساتھ تھوڑی بہت کوئی حقیقی لگن ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، میں بڑی عاجزی سے بیان کر رہا ہوں، محبت ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کی وابستگی ہو جاتی ہے، اس کے دل میں وہ آتا رہتا ہے. یہ سچے وقتوں کی بات ہے جبکہ ایک دوسرے کو رکا بھیجنا بھی بڑا مشکل بات ہوتی تھی. تو کیونکہ بات ہی 40 سال پرانی، 40 سال تو مجھے ہو گئے ہیں کویت گئے ہوئے. تو فرسٹ ایئر میں ہم ٹائم جو گئے تو 1978 میں، 1977 میں نے میٹرک کیا. تو اب بات آپ کر لیں کہ کتنے بھلے سموں کی بات ہوتی ہوگی، کتنے بھلے سمے تھے. تو انہوں نے بڑا ایک خوبصورت شعر سنایا کہ جو ہمارے پنجاب کی دیسی عورت ہے، جو اس کی وہ کتنی محبت والی اور کتنی سچی ہے. تو انہوں نے پہلے شعر سنایا تو پھر ترجمہ کیا، پہلے ترجمہ کیا پھر شعر سنایا. تو پہلے شعر سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ او وفادار ہے، پنجابی دا شعر جے، او وفادار ہے اپنے خاوند دی. تو یہ کہہ کے وہ رک گئے کہ کہنے لگی اب کیونکہ چاہت تو کسی اور جگہ پر شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن سچویشن کوئی ایسی گئی کہ وہ شادی اس کی دوسری جگہ پہ ہو گئی. لیکن عورتیں ہیں، سچی عورتیں ہیں، اپنے میاں کی شان بڑھانے والی عورتیں ہیں. میں فخر کرتا ہوں کہ میں پنجاب میں اردو معاشرے میں، پنجابی معاشرے میں، حیا والے معاشرے میں پیدا ہوا. میری یہ شان ہے، میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے. تو وہ کہنے لگے کہ وہ وفادار ہے اپنے خاوند دی، دل چوں نکلا نہ میں تے وہ کی کرے. تو میں کہا ماسٹر جی کمال کرتی. کہتا وہ پتہ کیا کرتی تھی؟ شادی جب اس کی دوسرے بندے سے ہوگی جس کے ساتھ اس کی کوئی نئی پسند تھی، تو پھر وہ اس کو پھول بھی لگاتی تھی، اس کا انتظار بھی کرتی تھی، اس کے اولاد بھی ہوئی، وہ بچوں کو پالتی تھی بڑے خوبصورت انداز میں، اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ خوش رکھتی تھی. اور یہ وہ ساری جب باتیں کر کے پھر انہوں نے دوبارہ شعر پڑھا کہ او وفادار ہے اپنے خاوند دی. اب میں اردو میں بھی ترجمہ کر دیتا ہوں کہ وہ دیکھیں کتنی وفاداری کرتی ہے اپنے خاوند کی، لیکن اس کے دل میں کوئی اور رہتا ہے. اگر اس کے دل سے وہ نہ نکلے تو پھر وہ کیا کرے؟ اور ویسے تو کیا ہے کہ یہ دنیا کی بات ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، کیونکہ وہ پھر بات کر لیتے ہیں کہ وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ چاہتے تھے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل کے اوپر کوئی پابندی نہیں. تو دلوں کی بات دل والے جانتے ہیں. دل میں رہتے ہوئے
اپنی زندگی سچائی سے گزارنا، اس سے بڑا کوئی جہاد ہے؟ اس سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ اس سے بڑا کوئی خوبصورتی ہے؟ سبحان اللہ. مجھے نہیں لگتی کہ اس سے کہ ہمارے معاشرے میں، ہم اس معاشرے کے لوگ ہیں، ہمیں اپنے معاشرے کی قدر کرنی چاہیے، حلال رہنا چاہیے، حلال کرنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے. حلال کھانے سے ہی سارے کام ٹھیک ہونے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.